عادل عباسی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بلنڈر پر بلنڈر بھارت کر رہا ہے. 22 اپریل کو جب پہلگام میں واقعہ ہوا اس کے بعد میں فوری طور پر پاکستان کے خلاف FIR درج کروا دینا, پھر وہاں پر مومبتیاں لے کر پہنچ جانا اور سولیڈیرٹی کرنا, وہاں پر جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے پاکستان کے خلاف FIR بھی کٹوا دینا, پھر پاکستان پر پریشر ڈالنا, اور پھر اب جو کیا رات کی تاریکی میں یہ بھی بلنڈر ہی تھا جس میں جو جنگی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی, مساجد پر حملہ کیا گیا, مذہبی رسومات پر, پھر اس کے علاوہ جو ہماری آبی تنصیبات تھیں ان کو بھی نشانہ بنایا, معصوم بچوں کو نشانہ بنایا. انٹرنیشنلی یقینی طور پر پریشر بھارت پر بڑھ رہا ہے. بھارت تنہا ہوتا نظر آ رہا ہے, آئسولیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے سچویشن میں آپ کو. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ بھارت فرسٹریشن کا شکار ہوا ہے سارے پروسیس کے اندر. پاکستان بہت فری اینڈ فیئر انکوائری کے لیے اپنے جتنے بھی دوست ممالک ہیں ان سے بھی رابطے میں تھا, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی تھا, یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں بھی پاکستان یہ میٹر لے کر گیا. پاکستان نے جو کنٹریز میٹر کرتی ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, ان سب سے بھی بات کی. ایک تو یہ اس کا پہلو ہے, لیکن بھارت نے بہرحال رات کی تاریکی میں وہی کمزور بزدل کی طرح حملہ کیا جو کہ وہ ماضی میں بھی کرتا رہا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بھارت رات کی تاریکی میں آیا تھا, لیکن رات کی تاریکی میں ہی بھارت کے جو عزائم ہیں ان کو تاریک کر دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی افواج نے گزشتہ رات ایسا ہی کیا, بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ رسپانس دیا, جہاں ان کے 5 طیارے اڑا دیا. اب دیکھیں جس ملک کو اس ایکسرسائز سے $1 بلین کا $956 ملین سم تھنگ کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی اسٹیمیشن ہے, $1 بلین ہی بن گیا. $1 بلین کا لاس لے لیا جس نے, اس نے حاصل کیا کیا ہے بیسکلی. میں تو ابھی تک یہ سمجھنے کا اثر ہوں, کیونکہ ایک مسئلہ یہ کہ ان کی اکانومی تھوڑی سی اسٹرینتھن ہو رہی تھی, وہ تھوڑی سی بوم کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ پھر اس پیسے کو جو ہے وہ ریجن میں اپنی ڈومیننس کے لیے استعمال کرتے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان ہے, نہ یہ غزہ ہے, فلسطین ہے, نہ یہ یوکرین ہے کہ جس کے ساتھ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ ہوگی تو وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کرے گا. ایک تو یہ چیز ہے. $1 بلین تو ہم نے ان کو تحفے میں اس رات کی تاریکی میں جو وہ چھپ کر آئے تھے ان کو دے دیا کہ یہ تو پہلے آپ اپنا لاس سنبھالیں. اب آتے ہیں جی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سویلین آبادی کو, انفراسٹرکچر کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, ہماری مساجد کو نقصان پہنچایا ہے, ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا انہوں نے. نیلم جیلم پہ جو بات کی جا رہی ہے انہوں نے اس کو, ہمارے ہائیڈرو اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا. سو دیکھیں اب یہ انٹرنیشنل لاس کی وائلیشن کر چکا ہے انڈیا. پاکستان ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھرپور طریقے سے آرم فورسز کو سپورٹ دی گئی ہے, انہیں سلیوٹ کیا گیا ہے, اور پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر نے ان کو بڑا پریز کیا ہے. لیڈرز, پولیٹیکل لیڈرز نے, ہیڈ آف جو پارٹیز ہیں انہوں نے بڑا پروموٹ کیا, سپورٹ کیا, اپنی آرم فورسز کو اسٹرینتھن کیا. اصل چیز اب یہ ہے, اصل چیز یہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ دیکھیں جہاں تک چیز ہو گئی ہے اب وہاں سے آگے بہت احتیاط. ہم نے پہلے بھی کہا تھا احتیاط کرے, لیکن انڈیا نے احتیاط نہیں کی, $1 بلین کا لاس لے گیا. ہم ابھی بھی دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر انڈیا اگریشن دکھائے گا ویل گو فردر, ہم اس سے آگے جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گزشتہ رات جو DG ISPR احمد شریف صاحب جو بات کر رہے تھے, تو دیکھیں اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا ہم نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر جا رہے تھے, گورنمنٹ نے ارینج کیا تھا وہاں پر مرید کے بھاولپور اس سائڈ کے اوپر. سو انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری پلاننگ کی تھی کہ میڈیا کو دکھایا جائے گا کہ جائیں جا کے دیکھیں کہ انڈیا جن جگہوں کی بات کرتا ہے وہاں پر کوئی چیز ہے. اس سے پہلے LOC میں جرنلسٹ کو لے کر گئے, وہاں پر بھی انہوں نے دکھایا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ نے وہاں پر رپورٹ کیا کہ بلکہ وہاں پر جو بھارت کی جانب سے گولہ باری کی جاتی تھی یا جو آئے روز وہاں پر LOC کی وائلیشن ہوتی تھی اس میں وہاں آبادی کو کیا نقصان ہوتا تھا. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اتنے کلیئر ہیں, آپ کا دامن اتنا کلیئر ہے, پاکستان کے ہاتھ اتنے کلیئر ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل میڈیا کو, اور میں خود بھی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آج صبح ہم نے مرید کے جانا تھا, بھاولپور جانا تھا, یہ کوریج کرنی تھی. اور یہ ان جگہوں کو رات کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں تاکہ یہ صبح ایک بہانہ گڑھ سکیں, ایک ریزننگ کر سکیں کہ ہم نے وہاں پر پتہ نہیں اپنے کوئی ٹارگیٹس اچیو کیا. آپ نے کیا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے؟ آپ نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا ہے. آپ جو تصویریں آ رہی ہیں دیکھیں انسان کا دل کرب میں جاتا ہے. ایک لیفٹنٹ کرنل ہیں, ان کا بیٹا, اس کے علاوہ 4-3 اور بچے, خواتین کے سر دیکھیں کس طرح وہ کٹے. سو آپ نے جو سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنایا ہے اس کا جواب اور حساب آپ کو برابر ملے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان میں بار بار اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے. 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, اگر بھارت کو اپنا بازو آزمانے کا مزید شوق ہوا تو پھر یہ $1 بلین نہیں, ٹرسٹ می اور ناٹ, یہ پھر $5 بلین اور $10 بلین کا آپ کو لاس دے گا. اور یہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں
पूरी दुनिया से जो स्टेटमेंट्स आए, सब ने कहा टेंशन को डी एस्केलेट करें, और शेमफुल एक्ट तक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अगर ये इस तरह से है तो इसलिए पाकिस्तान अपना मुकदमा मेरा ख्याल है ठीक डायरेक्शन में लड़ रहा है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर भारत इससे आगे जाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान विल गो फर्दर, लेकिन इवन देन भी मैं एक चीज और ऐड करना चाहता था कि कभी जैसे इंप्रेशन क्रिएट हो गया ना जिस तरह कि जी शायद पाकिस्तान अभी कह रहा है कि नहीं, अगर इंडिया नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। नहीं, ये 24 to 36 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अगर इंडिया को बैकग्राउंड में जो मैसेज दिया जा रहा है, अगर वो बात पाकिस्तान की समझ आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर आप देखेंगे। और पाकिस्तान की एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस को सलाम है जिन्होंने उनकी एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए 80 प्लेन्स, आप सोचें पाकिस्तान के ऊपर बगैर आपने किसी इंटरनेशनल इंक्वायरी के कैसे आप ऐसा वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर सकते हैं कि आपने 80 जहाज उड़ाए और आपने एक जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान की मिलिट्री ने कौन से आपकी जगह पे इंट्रूड किया या इंटरवेंशन किया कि आपने इसकी रीजनिंग किया। सो ये जो भारत का खुमार है ना, ये बेहतर है कि जो दुनिया के मुल्क लगे हुए उससे उतर जाए, वरना पाकिस्तान ठीक ठाक तरीके से उतारेगा, क्योंकि हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान 25 साल से टेररिज्म फेस कर रहा है। आप यकीन करें, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, पूरे पाकिस्तान में मेरी लोगों से बात हो रही थी, हमने देखे घरों में 50-50 एक शहर में जनाजे देखे हुए पाकिस्तानियों ने, दहशतगर्दी देखी हुई है, कराची से लेकर खैबर तक धमाके देखे हुए। ये इनके जहाज हमें क्या डराएंगे। आई स्वेयर मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे उठ के कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब वो भी ये कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी कौम के बच्चे का, जवान का, बूढ़े का जज्बा ये था कि कोई तुम्हारे जहाजों महाजों का हमें डर नहीं है। बल्कि वो तो पाकिस्तानी कौम तो एंजॉय कर रही थी कि आओ कुछ लोग बॉर्डर जाने की तैयारी कर रहे थे। यही सवाल जो है ना, आप किसको डरा रहे हैं? एग्जैक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।